سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ اترتے ہیں ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اللہ تخافوا ولا تحزنوا تم ڈرو مت اور غم مت کھاؤ، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اور خوشخبری لے لو اس جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم تمہارے رفیق ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور تمہارے لیے آخرت میں وہ کچھ ہے جو تمہارے جی چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور تمہارے لیے وہ کچھ بھی ہے جو تم مانگو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ یہ مہمان نوازی ہے اس اللہ کی جانب سے جو بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکین عرب کو مخاطب کرتے ہوئے عقیدہ توحید کے مختلف دلائل بیان کیے، توحید والوں کے فضائل اور توحید کو چھوڑنے والوں کی اللہ پاک نے سزائوں کا بیان فرمایا۔ ان آیات مبارکہ سے لے کر آگے اگلے رکوع تک ایمان والوں کی کچھ صفات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں 2 صفات بیان کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ یہ خوشخبری دی گئی کہ جن میں یہ 2 صفات پائی جائیں گی ان پہ فرشتے نازل ہوں گے، اور فرشتے جو آئیں گے تو وہ کیا کیا خوشخبریاں اور بشارتیں لے کے آئیں گے وہ اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمائی۔ ایمان والوں کی جو 2 صفات ذکر کی گئی وہ عقیدہ توحید ہے اور پھر اس پہ عمل ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ وہ لوگ جنہوں نے زبان سے تو یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، یعنی اللہ کو رب مانا، اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مانا۔ میرا آپ کا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے، ہمارا پالنے والا ہمارا رب صرف اور صرف کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، ثم استقاموا پھر اس پہ ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی،
استقامت کس چیز کا نام ہے؟ لفظی اعتبار سے تو استقامت کہتے ہیں کسی چیز کے سیدھا ہونے کو، کوئی چیز بالکل سیدھی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے استقامت۔ جیسے یہ ایک پلر ہے، اب اس پلر کو اگر ہم دیکھیں مختلف زاویوں سے تو یہ بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی جھکاؤ نہیں ہے۔ اس کو زاویہ قائمہ کہا جاتا ہے، اس کو استقامت کہا جاتا ہے، اس کو سیدھا ہونا کہا جاتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں استقامت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لانا اور پھر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، اپنے ہر عمل کے اندر صرف اللہ کی رضا کا جذبہ ہو، یہ استقامت ہے۔ اس میں دکھلاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، بلے بلے نہ ہو، واہ واہ کی طلب نہ ہو، شاباش بھی انسان کو اس کی بھی تمنا نہ ہو کہ مجھے شاباش ملے۔ اس کو استقامت کہا جاتا ہے کہ بندہ بے پرواہ ہو کر کے لوگ کیا کہتے ہیں وہ عمل کرتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استقامت اس چیز کا نام ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد اللہ کے تمام احکامات کو اپنی زندگی میں لائے، اوامر جتنے ہیں ان کو بجا لائے، اور منہیات یعنی جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان ساری چیزوں سے رک جائے۔ اور ساتھ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایسے چور راستے تلاش نہ کرے جیسے لومڑی تلاش کرتی، یعنی ایمان لانے کے بعد اور اللہ کے احکامات اور نواہی پہ عمل کرنے کے بعد پھر راستے نہ تلاش کرے کہ میں کہاں سے بچ جاؤں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے یار یہ حکم شریعت کا تو ہے لیکن میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ نماز سے بچنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حج فرض ہو گیا اس سے بچنے کے راستے تلاش کرتے ہیں، کوئی اور احکامات ہیں، حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہیں، معاملات ہیں دینی اعتبار سے ان کو کیسے حل کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے۔ اب اس میں بندہ چور راستے تلاش کرے، ادھر ادھر جھانکے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ لومڑی جیسی حرکتیں ہیں، یہ چھوڑ کے سیدھا اللہ کے حکم پہ عمل کرے بس۔ آج کل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ اس میں میرا فائدہ ہے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، اپنا فائدہ دیکھ کے پھر کہتے ہیں جی مسئلہ کوئی اس طرح کا بن جائے کہ میرا فائدہ خراب نہ ہو۔ یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت یہ ہے کہ میں یہ سوچوں اور یہ پوچھوں کہ جی اللہ کا حکم کیا ہے، بس پھر وہ جو بھی ہو اس میں مجھے فائدہ نظر آئے میں تب بھی عمل کروں، اس میں مجھے نقصان نظر آئے میں پھر بھی اس پہ عمل کروں۔ یہ استقامت ہے۔ میرے محترم دوستو، جو لوگ اس طرح اپنے عقیدے پہ جم جائیں گے اور پھر استقامت اختیار کریں گے، اللہ کو مانیں گے بھی اور اس پہ ڈٹے بھی رہیں گے۔ جیسا کہ ایک صحابی حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات آپ بتا دیں کہ آپ کے بعد پھر مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ کوئی ایسی بات بتا دیں، بس وہ ایک بات میری زندگی میں آ جائے، مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ قربان جائے ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علوم کا کیسا ذخیرہ اور سمندر عطا کیا تھا۔ ایک بات ایسی بتا دیں کہ بعد میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے اس کو ایسی بات بتائی جس میں پورا دین آ گیا۔
آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ پھر دنیا کی ہوائیں چلیں، لوگ ادھر سے ادھر ہوں، پھر لوگوں کا رخ بدلے، لوگ باتیں کریں، لیکن تمہارے قدموں کے اندر ڈگمگاہٹ نہیں آنی چاہیے۔ یہ استقامت ہے۔ اب جن لوگوں کے اندر یہ دو صفات ہوں گی، وہ رب کے اوپر ایمان اور یقین بھی رکھتے ہوں گے، اور عمل صالح کے اعتبار سے سیدھے استقامت والے اور مستقیم بھی ہوں گے، وہ ڈٹے ہوئے ہوں گے، کسی معاملے میں ان کے قدموں کے اندر لغزش اور ڈگمگاہٹ نہیں آئے گی۔ ان کو اب ملے گا کیا؟ اللہ پاک فرماتے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے اتریں گے۔ فرشتے ان کے اوپر اترتے۔ فرشتے کب اترتے ہیں؟ اس کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت آئے گا پھر فرشتے اتریں گے اور یہ اگلی باتیں کہیں گے۔ یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، جنت تمہارے لیے کھلی ہے۔ آگے جتنی بشارتیں ہیں یہ وہ فرشتے اس کو دیتے ہیں موت کے وقت۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بشارتیں فرشتے ان کو دیتے ہیں قبر میں۔ جب اس انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہ ساری بشارتیں فرشتے اس کے بعد لے کے آتے ہیں کہ تو نے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، کوئی خوف نہیں، جنت تیرے لیے کھلی ہے۔ اب قبر کے اندر کسی کو ایسے تسلی دینے والا مل جائے، اس کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب کی قبر کو ایسا بنا دے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ قبر سے اٹھے گا اور میدان حشر میں کھڑا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جائے گا، اس وقت فرشتے اس کے پاس آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ حوصلہ رکھنا ہے، ڈرنا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ اور تفسیر بحر محیط والے وہ تو فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، تینوں جگہ پہ فرشتے اس کے پاس آئیں گے۔ موت کے وقت بھی آئیں گے، قبر میں بھی آئیں گے، قبر سے اٹھنے کے بعد بھی آئیں گے، اور بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں بھی فرشتے اس کے پاس آئیں گے۔ اگرچہ محسوس نہ ہو، سنائی نہ دے، دکھائی نہ دے، لیکن یہ جو غم کے موقع پہ انسان کو حوصلہ اور تسلی دل کو ہو جاتی ہے، وہ فرماتے ہیں یہ فرشتوں کے آنے کا ہی اثر ہوتا ہے۔ صدمہ آیا، پریشانی آئی، دکھ تکلیف آئی، اس میں انسان کے دل کو جو حوصلہ مل جاتا ہے، صبر مل جاتا ہے، تو یہ فرشتوں کے اترنے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر بھی انسان کو جو نیکی کے خیالات آتے ہیں، یہ ان فرشتوں کے پاس آنے کا اثر ہوتا ہے۔ کیونکہ جب انسان کے دل میں فرمایا نیکی کا خیال آئے، اس کو فوراً کر گزرے، اس لیے کہ یہ خیال فرشتوں کی طرف سے آتا ہے۔ فرشتے دل میں ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ نیکی کا کام کر لو۔ اور جب کسی انسان کے دل میں گناہ کا خیال آئے تو فوراً کہے لا حول ولا قوت الا باللہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ یہ گناہ کا خیال کس کی طرف سے آتا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اس لیے زندگی میں بھی ایسے انسانوں کے پاس فرشتے آتے، اور یہ فرشتے آ کے کرتے کیا ہیں؟ تو اللہ پاک نے اس کے لیے جو ہمیں بشارتیں دی ہیں، پہلی بشارت کیا ہے؟ فرمایا فرشتے آ کے کہتے ہیں اللہ تخاف، ڈرنا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا۔ اب زندگی میں بھی بعض اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں، بندہ پریشان ہوتا ہے تو فرشتے آ کے اگرچہ نظر نہیں آتے، اگرچہ سنائی نہیں دیتی ان کی آواز، لیکن فرشتے کہتے ہیں ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ موت کے وقت بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایسے انسان کے پاس فرشتے آئیں گے اور اس کو کہیں گے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنا نہیں۔ موت سے قبر میں رکھ دیا جائے گا، وہاں بھی فرشتے آ جائیں گے، اور جب میدان حشر میں اٹھے گا وہاں بھی آ کے کہیں گے اللہ تخافوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔
یہ پہلی بشارت۔ اور دوسری بشارت فرمایا وہ کہیں گے وَلَا تَحْزَنُوا، غم بھی نہیں کرنا۔ علماء نے لکھا ہے خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے اور حزن اور غم اپنے پیاروں کا ہوتا ہے۔ تو فرشتے گویا کہ آ کے کہتے ہیں کہ نہ تو اپنا کوئی خوف رکھنا ہے دل میں، نہ ہی اپنے پیاروں کا کوئی غم رکھنا ہے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز فرشتے کہیں گے ابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، اس جنت کو، اس کی خوشخبری کو حاصل کر کے خوش ہو جاؤ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تمہارے لیے وہ جنت کھلی ہے۔ موت کے وقت جنت کی بشارتیں مل جائیں، قبر میں جنت کی بشارتیں مل جائیں، حشر میں جنت کی بشارتیں مل جائیں، تو اس انسان کی خوش نصیبی کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ تو یہ فرشتے آ کے بشارتیں دیں گے کہ تم نے ڈرنا گھبرانا نہیں۔ پھر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے رفیق ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب ایسا انسان جس کی زندگی میں عقیدہ بھی درست ہے، عمل بھی صالح ہے، اور وہ یہ مانتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور استقامت اختیار کرتا ہے، تو اس انسان کو آ کے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، قبر کی تنہائی میں جب کوئی پاس نہیں ہوگا، وہاں فرشتوں کا ساتھ مل جائے، اس انسان کی کتنی بڑی خوش نصیبی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ ملے گا کس پہ؟ ایمان پہ اور اعمال صالحہ پہ، یعنی ربنا اللہ کہنا اور پھر اس پہ ڈٹ جانا، اس پہ یہ ملے گا کہ فرشتے کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی پریشانی، غم اور کسی قسم کی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اگلی بشارت فرشتے کیا دیں گے؟ فرشتے کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ یہاں میرے محترم دوستو، دنیا کے اندر ہم اپنی چاہت پہ نہیں چل سکتے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جو چاہے بول نہیں سکتے، جو چاہے سن نہیں سکتے، جو چاہے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے حکموں کو توڑ کے چاہتوں کو پورا بھی کرنا شروع کر دے، پھر بھی انسان کی چاہتے زیادہ ہیں، دنیا ان کی چاہتوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا بھی ایک انسان کو مل جائے، پھر بھی اس کی چاہتے پوری نہیں ہوں گی۔ چاہتوں کے پورا ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ وہ جنت ہے۔ چاہتوں کے پورا ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ سارے بولو، کون سی ہے جگہ؟ جنت ہے۔ دنیا چاہتوں کے پورا ہونے کی جگہ ہے ہی نہیں۔ اللہ چاہتوں کو پورا کرے گا، لیکن کہاں پہ؟ جنت کے اندر۔ وہاں جو انسان کا جی چاہے وہ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور فرمائے جو تم مانگو گے، تمہارا مطلوب تمہارے سامنے حاضر ہوگا۔ بعض اوقات انسان کچھ مانگتا ہے وہ بھی ملے گا، بعض اوقات مانگو گے نہیں، صرف دل میں خیال آئے گا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ بھی ملے گا، خواہشات بھی پوری ہوں گی۔ روایات میں ہے، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر ایک جنتی جنت میں ہوگا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا ایک پرندہ جو ایسے اڑتا ہوا گزرے گا، اب بیٹھے بٹھائے اس کے دل میں آئے گا کہ اس پرندے کا گوشت مل جائے، یہ بھنا ہوا مل جائے، یہ روسٹ کیا ہوا مل جائے، تو آپ نے فرمایا آن کی آن اللہ کی شان، اسی وقت وہ پرندہ بھنا بنایا روسٹ کیا ہوا، بغیر آگ کے، بغیر دھوئیں کے، وہ بالکل بہترین بھنا بنایا اس کے سامنے آ جائے، اس کی چاہت ایسی پوری ہو، یعنی یہ دل کی خواہش ہے وہ فوراً پوری ہو جائے۔
اور وہاں فرمایا کہ اگر کسی بندے کے دل میں یہ خیال آئے، چاہت آئے کہ بھائی میرے یہاں بچے ہونے چاہیے، اولاد ہونی چاہیے، تو فرمایا کہ وہاں آن کی آن اللہ کی شان، ایسے ہی ادھر چٹکی بجاتے ہی حمل ہوگا، بچہ پیدا ہوگا اور اس کا دودھ بھی چھڑایا جائے گا، چٹکی بجاتے ہی وہ بڑا ہو کے اس کا جوان بچہ بھی بن جائے گا۔ یعنی خواہشات پوری ہوں گی جو انسان کے دل میں آئے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے یہ ساری نعمتیں رکھی کس پہ ہے کہ انسان اللہ کو رب مانے اور پھر اس پہ ڈٹ جائے، پھر دنیا کی ہوائیں اس کو ادھر ادھر نہ لے کے جائے، پھر وہ لومڑی کی طرح دائیں بائیں راستے تلاش نہ کرے، بچنے کے ذریعے تلاش نہ کرے، بہانے تلاش نہ کرے، اللہ کے احکامات اور اللہ کی منہیات کو 100% زندگی میں لائے۔ جن چیزوں کا حکم دیا گیا وہ لائے، جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے رک جائے، اس پہ یہ چاہتے پوری ہوں گی۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں نزلاً، یہ جو چاہتے پوری ہوں گی جنت میں، یہ مہمان نوازی ہوگی۔ اور مہمان نوازی کس کی طرف سے ہوگی؟ فرمایا من غفور الرحیم، اس ذات کی طرف سے جو بڑی بخشنے والے، جو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ اب بعض اوقات میزبان جو ہوتا ہے اس نے کچھ چیزیں تو سامنے رکھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں چھپائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب مہمان کے دل میں بعض چیزوں کی تو طلب ہوتی ہے کہ چائے مل جائے، چائے کے ساتھ بسکٹ بھی مل جائے یا فلاں چیز بھی مل جائے، لیکن جب میزبان اس سے بھی اچھی چیز لا کے سامنے رکھتا ہے تو مہمان کی خوشی اور زیادہ بڑھ جاتی۔ اب اللہ نے ایسی ایسی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں جو ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ وَمَا أَعَدتُّ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، میں نے اپنے متقی پرہیزگار بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، کسی کان نے سنا تک نہیں، کسی دل میں ان کا خیال تک نہیں گزرا، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی، وہ چیزیں میں نے تیار کر رکھی۔ یعنی کچھ چیزیں چاہتوں سے ملیں گی، کچھ مانگنے سے ملیں گی، کچھ بن مانگے اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے طور پہ ملے گی۔ اب انسان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ساری بشارتیں یہ جڑی ہوئی ہیں کس کے ساتھ؟ ربنا اللہ ثم استقاموا۔ وہ بندہ یہ مان لے، دل سے تسلیم کر لے کہ میرا پروردگار کون ہے؟ سارے بولو، میرا پروردگار صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور پھر ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جائے، پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ اب بندہ حرام کاموں کی طرف کب جاتا ہے؟ رشوت کی طرف کب جائے گا؟ ملاوٹ کی طرف کب جائے گا؟ کسی کا حق مارنے کی طرف کب جائے گا؟ جب بندہ یہ سمجھے گا کہ مجھے پالنے والا رب نہیں، مجھے تو یہ پیسہ پالتا ہے، پھر ہی حرام کی طرف جائے گا۔ اگر یقین یہ ہو کہ مجھے پیسہ نہیں پالتا، مجھے پالنے والا کون ہے؟ رب ہے، تو پھر وہ بندہ کبھی دائیں بائیں ہل نہیں سکتا، وہ سیدھا رہے گا۔ اس لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہے، رب کو رب ماننا بھی ضروری اور پھر اس پہ سیدھا رہنا۔ بڑی خوبصورت بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ لومڑی کی طرح دائیں بائیں جھانکے نہ، سیدھا رہے۔ اللہ ہم سب کو یہ استقامت نصیب فرمائے اور دین پہ ایسے ہی جمنے کی، ڈٹ جانے کی اللہ ہمیں ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائے۔ اس پہ یہ ساری بشارتیں ہمیں ملیں گی۔ اللہ ہمیں ان ساری بشارتوں کا مستحق بنا دے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام
تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم باقیتا کباقیت الولید اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم انا